بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن مجید۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے رب، انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، نیز ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی۔ یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی۔ سورہ مومن کی آیت 8 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی نیک اور گناہوں سے پاک مخلوق فرشتوں کا، ملائکہ کا ذکر فرمایا کہ الذین یحملون العرش، ان فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ کچھ فرشتے عرش رحمان کے اٹھانے والے ہیں اور ان کا بڑا خاص درجہ ہے، اور وہاں پر ومن حولہ، عرش رحمان کے گرد بہت کثرت سے فرشتے بحمد ربہم یسبحون، وہ تسبیح پڑھتے ہیں ہر وقت۔ ان کی غذا ہی اللہ کی عبادت، تسبیح، تقدیس ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، ایمان کی قدر و قیمت کو واضح فرمانے کے لیے ان فرشتوں کے ایمان کا ذکر بھی یہاں فرمایا ہے۔ اور دنیا میں جو انسان مومن ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کو اللہ نے معصوم اور ہر گناہ سے محفوظ رکھا زندگی بھر۔ وہ سب انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہوتا، وہ کسی چھوٹے بڑے گناہ کے پاس نہیں جاتے، اور ان پر ان کے ذریعے جو ایمان دنیا میں انسانوں کے اندر پھیلا، تو عامت الناس جو ہیں ان کا درجہ فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام والا نہیں ہے۔ آدمی ہونے کے ناطے انسان کم یا زیادہ گناہ، غلطیاں اور خطائیں ہم انسانوں سے صادر ہوتی ہیں۔ اگر ہر گناہ پر پکڑ ہوتی، عذاب دیا جاتا، ہم میں سے کوئی بھی نہ بچتا۔ لیکن فرشتے حوالہ دیتے ہیں اللہ کی دو صفتوں کا، ایک رحمت اور دوسری علم۔ اے اللہ، تیری صفت رحمت اور صفت علم سب چیزوں پر حاوی ہے، محیط ہے، شائع ہوئی ہے، اسی لیے تو یہ جہاں قائم ہے اور یہ نظام
اللہ پاک چلا رہے ہیں اپنی رحمت سے، تو فاغفر اے اللہ مومنین کو اور زیادہ رحمت عطا فرما۔ ایک بڑی مہربانی ایمان کی ہے، تو اب جو ان میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول فرما لے۔ اور واتبعوا سبیلک، وہ نافرمانی اپنے رب کی چھوڑ کر جو مومن بھی نیک کاموں میں لگ گیا ہے، واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے باری تعالی شان، اس کو دوزخ میں نہ بھیجنا، جہنم کے عذاب سے اسے بری فرما دے، نجات عطا کر دے۔ تو اتنا تو کافی نہیں، آگے دو دعائیں اور وہ کرتے رہتے ہیں، حاملین عرش اور جو عرش کے گرد فرشتے ہیں، ان کی یہ بھی دعا ہے، ربنا وادخلہم جنات، اے اللہ ان توبہ کرنے والے نیک عمل کرنے والے اہل ایمان کو جنت میں داخل کرنا۔ اور جنتیں تو بہت سی ہیں، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے جنات و عدن، اس میں ان کو داخلہ دینا۔ ومن صالح، تیسری دعا ان کی یہ ہے کہ جو ان کے ماں باپ آل اولاد ان میں جو صالح ہوں، صلاحیت سے مراد ایمان والے ہیں، کسی بھی کافر کا داخلہ اللہ کی جنت میں خود حق تعالی شانہ نے حرام اور قطعاً ممنوع رکھا ہے۔ جو ایمان لایا وہ مستحق جنت بنا، ایک شرط کے ساتھ کہ مرا بھی اسی ایمان اور اسلام پر، ساری زندگی اس پر قائم رہا، اس کو ترک نہیں کیا، تو اس میں صلاحیت ہے۔ اور ان سب سے رب کا وعدہ ہے جنت کا، تو وہ فرشتے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت میں اس نیک تر جس گھرانے کا سب سے بڑا نیک ہے اسی کا درجہ دے دے۔ اور حق تعالی شانہ کی گناگو عجیب ترین رحمتیں وہاں ظہور پذیر ہوں گی جنت کے اندر، کہ ان کو بھی وہی بلند تر مرتبہ دے دیا جائے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، کیوں صاحب اقتدار، حقیقی شہنشاہی، ہمیشہ کی بادشاہی، اور دنیا جیسی نہیں جس بادشاہ کے خزانے سدا بھرپور، ان میں کبھی ایک رتی تن کے برابر کمی نہیں آتی، تو اس سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ بادشاہوں کی سواری پچھلے زمانوں میں گھوڑا ہی ہوتا تھا، ذرا قیمتی عمدہ پلا ہوا سدھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ کوئی امیر یا کوئی بادشاہ جا رہا تھا، راستے میں ایک بھکاری آیا، اس نے 1 روپے کا سوال کیا، مجھے 1 روپیہ دے دو اللہ کے نام پر۔ وہ سوال لگا اور کہنے لگا، تو نے دیکھے بغیر مجھ سے مانگا ہے، مجھے اللہ نے بہت مال دیا، تو صرف 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 10 کروڑ دے دے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تو نے اب اپنے آپ کو نہیں دیکھا، تو بھکاری ہے، یا مجھے نہیں دیکھا یا اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ اکثر ہم اللہ کی شان کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنی بلند ترین شانوں والا، ہم دعا میں بھی رکتے اور نچتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے کہ ادعونی استجب لکم، اے بندے تیری ساری ہی ضرورتیں اور چاہتیں اور جن چیزوں کا تو طالب ہے وہ میرے پاس ہیں، تو مانگ، صرف آخرت ہی نہیں، ثواب ہی میرا نہیں، دنیا کی بھی ساری نعمتیں، راحتیں اور عزتیں اور تیری ضروریات اور حوائج وہ پورا کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے
کہ جس کو دعا کی توفیق ہوئی وہ بڑا خوش نصیب بنتا ہے، اور جو رب سے نہیں مانگے گا اور نہیں مانگتا تو وہ اس کی کم نصیبی ہے بہت بڑی۔ تو دعا کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بھی آیا کہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں مومنوں تمہارے حق میں، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دنیا اور آخرت کی خیر کے طالب اور دعا گو رہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ یسری و جمال، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اکفک بحلالک اکرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا کرنا، تمام پریشانیوں کو تکلیف جو غم کو مصائب کو دور کرنا، ہر نوع کی خیر برکتیں رحمتیں عطا کرنا۔ تے نیک بندوں نے جو جو خیر مانگی، جو بلائیں مانگی، ہم سب کو نصیب کرنا، تمام شرور سے، آفات سے، بلیات سے حفاظت کرنا، سب بیماروں کو تندرستی عطا کرنا۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب کرنا، قرآن پاک کی تلاوت ہر دم اپنا ذکر نصیب کرنا، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش میں زندہ موجود ہیں۔ یا اللہ پاک دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں آج سورہ المومن کی آیت مبارکہ 8 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے، اسے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ایسے آئندہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں گے تو انتہائی ممنون ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔